تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میری توحید کے لیے شہر آباد کرتے پھرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہے وہ توحید کا مظہر ہے، یعنی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعلانات ہوتے رہے، تب سے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بلند ہو رہے ہیں، آج تک جناب وہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ جیسے آج کل کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ اپنی نسبت جو ہے وہ امام محمد رضا رحمہ اللہ کی طرف کرتا ہے، لیکن ان کو ان کے نظریات کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ داتا صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ مدرسہ چلانے والے، آپ کی خانقاہ جو تھی وہ مدرسہ تھا، وہاں پہ بچے پڑھتے تھے، دین پڑھایا جاتا تھا۔ داتا صاحب رحمہ اللہ خود مفسر قرآن تھے، خود بہت بڑے محدث تھے، خود بہت بڑے استاد تھے۔ کی ماں جو ہے انگلینڈ برطانیہ بھیجنے کے لیے کئی سالوں کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جاؤ، بیٹا کہے بھی ہم پیچھے مر گئی تو پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا پتر تو بھی مر جائے تب بھی پرواہ نہیں ہے، جا ڈنکی لگا، جیسے بھی ہو جا صحیح، ایک بار جان چھوڑ ہماری، پیسہ بھیج تم، ہوتا نہیں ہوتا، صرف دین کے لیے بھیجتے ہوئے جان کو لالے پڑتے ہیں۔ یا دل رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ اپنی محبت کے لیے، اپنے حبیب کی غلامی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے تڑپے ہیں، دین کے لیے تڑپے، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ کہیں اور ہی تڑپے جا رہا ہے۔ کی محبت اگر خدا تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی ہے، اس کے حبیب کی محبت پر غالب آ گئی ہے، یا اس کی محبت خدا رسول کی محبت کے لیے رکاوٹ بن گئی ہے، تو پھر یہ محبت بھی حرام ہے بھائی، کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا رہے، کی پوجا کریں، یعنی ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ فرما۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلے آیات کریمہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ کچھ بیان فرمائیں، اور آخر میں یہ فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، کفار، یہ بہت ہی ناشکر ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف چونکہ وہ اپنی نسبت کرتے تھے، کفار مکہ یہ کہتے تھے ہم انہی کی اولاد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں میرے سے، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یعنی یہاں پہ ان کو ایک طرح سے جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ جو بھی کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ سارے کا سارا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ وہاں کعبہ مشرفہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کعبہ مشرفہ کی ننگے ہو کر کے عبادت کی جا رہی ہے وہاں پہ، یعنی طواف کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی معاملات تھے ان کے مشرکین کے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان پر ایک طرح تعریض فرمائی، میں کہ تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، جبکہ ابراہیم تو یہ دعا مانگ رہے ہیں مولا مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، اور تم تو خود بتوں کی عبادت کر رہے ہو، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے، تمہاری نظر نیاز، تمہارے چڑھاوے، تمہارا سارا کچھ جو ہے وہ سارا بتوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے ہی کیا تمہارا؟ ہاں جی، عبادت تمہاری اللہ بتوں کے لیے، سجدہ تمہارا بتوں کے لیے، اتنے سارے تم نے بت رکھے ہوئے وہاں پہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بت تھے جناب وہاں ان کے رکھے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کر کے مشرکین پر تعریض فرمائی، اور مشرکین کو بتایا کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد میں جد اعلیٰ جو ہیں تمہارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کی دعا یہ مذکور ہے جناب، ہم تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا سے بچنے کے لیے میری بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، اور تم ہو کہ تم جناب بتوں کی پوجا ہی کیے جا رہے ہو، رات دن تم میں اس سے فرصت ہی کوئی نہیں، تم بتوں کو ہی سارا کچھ سمجھ بیٹھے ہو، تمہاری توجہ میری طرف جاتی ہی کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور رب، اس میں بھی ان پر تعریض فرمائی، میں کہ ابراہیم جو ہیں وہ تو مجھے رب کہہ رہے ہیں، مجھے ہی عطا فرمانے والا کہہ رہے ہیں، اور تم جناب بتوں کو دینے والا، عطا فرمانے والا، مشکل کشا مان رہے ہو۔ تو میں کہ تمہارے اور ابراہیم کے نظریات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مشرکین کو تنبیہ فرمائی، میں کہ تم نسبت کرتے ہو اپنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ تو بتوں کی عبادت سے بچتے تھے،
انہی بتوں کی پوجا کی وجہ سے تو انہوں نے عراق چھوڑا تھا۔ عراق والوں کے ساتھ ان کی لڑائی اس لیے ہوئی تھی کہ عراق والوں کے ساتھ، وہ نمرود کے ساتھ جہاں رہتے تھے آپ، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا شہر جو تھا، وہیں سے آپ نے ہجرت کی تھی، تو ہجرت بھی اس لیے کی گئی تھی کہ آپ بتوں کی مخالفت کرتے تھے، آپ نے وہاں بتوں کو توڑا تھا۔ بتوں کو توڑنے سے آگے بات بڑھی تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہو، تو ابراہیم تو بتوں سے لڑتے لڑتے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، شام آئے، عراق سے ہجرت کر کے شام آئے، اور شام سے جناب یہاں اپنے بچوں کو لے کر کے آئے۔ یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وادی غیر ذی زرع میں آپ میرے لیے گھر بنائیں اور اس گھر کو جناب آباد کریں اپنے بچوں کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑ دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میری توحید کے لیے شہر آباد کرتے پھرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہے وہ توحید کا مظہر ہے، یعنی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعلانات ہوتے رہے، تب سے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بلند ہو رہے ہیں، آج تک جناب وہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں مکہ مکرمہ جو ہے یہ بھی شہر ابراہیم علیہ السلام نے ہی آباد کیا تھا، اور آباد بھی اس لیے کیا تھا تو یہاں جو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہاں جو ہے وہ امام الانبیاء تشریف لائیں، ربنا وبعث فیہم والی دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، میں کہ یہاں پہ امام الانبیاء تشریف لائیں، ان لوگوں کو پاک فرمائیں، انہیں کتاب سکھائیں، انہیں حکمت سکھائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور تم اپنی نسبت ان کی طرف کر کے اپنے آپ کو بتوں کی پوجا پہ لگا رہے ہو، اور تم ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہو قالوا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، تمہارے باپ دادا اگر گمراہ ہو گئے تھے، راہ حق کو چھوڑ دیا تھا، تو تم تو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کرتے ہو نا، انہی کا نام لے کے تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم تم سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہم باقی قبائل سے زیادہ شان رکھتے ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں ابراہیم علیہ السلام تو یہ والی دعائیں مانگ رہے ہیں جی۔ انہوں نے توحید کے لیے گھر بنایا مسجد اقصیٰ میں، توحید کے لیے انہوں نے گھر بنایا کہ رب کی عبادت ہو، بنایا مسجد شریف، مسجد حرام شریف بنائی، اور تم ہو کہ تم جناب شرک کیے جا رہے ہو اور اپنی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیے جا رہے ہو۔ یا شرک چھوڑ دو یا پھر ان کی طرف نسبت چھوڑ دو۔ نہیں سمجھ آیا؟ جس طرح میں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں، جیسے آج کل کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ اپنی نسبت جو ہے امام محمد رضا رحمہ اللہ کی طرف کرتا ہے، لیکن ان کو ان کے نظریات کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ قبروں کو چومتے چاٹتے پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کو چومنا مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ پرے کھڑا ہو اور فاتحہ پڑھے بزرگ کے لیے، یا اللہ بزرگ کی بھی بخشش فرما، ہمارے بھی بخشش فرما، یوں دعا کرے، اور یہ کہے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو بھیج دے۔ لیکن ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے آج کل سیدھے سجدے ٹھوک رہے ہیں لوگ درباروں کو، قبروں کو۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایسی قبر جہاں پہ کوئی عمارت نہ ہو وہاں ایک چادر ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بزرگ کا مزار ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھ سکیں، صرف یہ۔ اور یہاں پہ جناب چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، 70 چادریں جناب چڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چادریں آتی ہیں دادا صاحب کے عرس پر، پتہ ہے۔ اور جب چادریں آتی ہیں تو چادریں ایسے نہیں آتی، میراثیوں اور بھانڈوں کی طرح ڈھول بجے کوٹتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ناچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں کس نے نکالا ہے بتائیں؟ اور ان سے جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو بھائی بریلوی ہوتے ہیں۔ کون سے دماغ خراب ہے تمہارا، اس طرح کے بریلوی ہوتے ہیں؟ امام احمد رضا نے تو سختی سے منع کیا ان باتوں سے، ڈھولوں سے، ان باتوں سے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ آپ اپنے پیر کے عرس پر تشریف لے گئے، اپنے شیخ کے حضرت شاہ علیہ رسول رحمہ اللہ کے، تو وہاں پہ کوئی جناب آ گیا گانے والا، وہاں بیٹھ گیا جی۔ آپ صدر نشین تھے، یعنی جہاں صدر بیٹھتا ہے جلسے کا وہاں بیٹھتے تھے، بڑی معزز جگہ تھی۔ جیسی آواز کان میں پڑی نا فوراً چھوڑ کے گئے وہاں جا کے اس کو جناب اٹھایا، انہوں نے کہا اٹھ جا یہاں سے، نہ اٹھا تو میں ماروں گا تجھے، اس طرح کر کے وہاں سے نکالا اس بندے کو۔ ان کی جو تعلیمات یہ ہیں، تم کیا کرتے پھرتے ہو بتاؤ؟ انہوں نے جناب آج نئے سے نئے غسل نکال لیے ہیں قبروں کے، جناب عرق گلاب سے غسل، دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار کو غسل ہوتا ہے ٹنوں کے حساب سے، وہاں عرق پہنچتا ہے جناب۔ آپ کے محلے سے بھی عرق جاتا ہے، عرق گلاب دادا صاحب کے مزار کو غسل دینے کے لیے۔ میں نے کہا دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو لوگ سارے بھانڈ میراثی وہاں جمع ہوتے ہیں نا، جنہوں نے دادا صاحب رحمہ اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، دادا صاحب رحمہ اللہ کی عقائد اور نظریات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کو غسل دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی تیزاب کے ساتھ۔
نہیں سمجھ آیا؟ تیزاب کے ساتھ ان کو غسل دینے کی ضرورت ہے، جنہوں نے بزرگوں کے عقائد و نظریات کے ساتھ، ان کے معمولات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر آئے دن نئے سے نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آج داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر جو عرس ہوتا تھا، وہاں پہ جو اچھے عقیدے کے لوگ جاتے تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ہاں جی، تقریباً اب انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو رفض کی طرف مائل ہیں، تفضیلی لوگ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، آ جاؤ جی تم آ جاؤ۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہی رکھنے والے لوگ جو ہیں، یہ میں نہیں کہتا جتنے بھی آتے ہیں سارے دشمن ہوتے ہیں، ان میں ایک طبقہ ہوتا ہے، یعنی نمائندگی انہی کو دی جاتی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میل رکھتے ہیں ان کے لیے دل میں۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کے نظریات کیا ہیں اور انہوں نے کیا کیا؟ داتا صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ مدرسہ چلانے والے، آپ کی خانقاہ جو تھی وہ مدرسہ تھا، وہاں پہ بچے پڑھتے تھے، دین پڑھایا جاتا تھا۔ داتا صاحب رحمہ اللہ خود مفسر قرآن تھے، خود بہت بڑے محدث تھے، خود بہت بڑے استاد تھے، آپ علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ پوری ایک کھیپ تیار ہو گئی ہے علماء کی آپ کی خانقاہ میں، تو آپ اس کے بعد پورے مدارس کا جال پھیلایا تھا آپ نے پورے پنجاب کے اندر۔ اقبال رحمہ اللہ نے ایسے نہیں کہا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ پورا پنجاب جو ہے اس کی مٹی زندہ ہو گئی جس کے سانس سے وہ داتا علی اجمیری رحمہ اللہ ہیں۔ بتائیں، داتا کو داتا کہا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے علم دین بانٹا ہے، انہوں نے حضور کی شریعت بانٹی ہے، حضور کے دین کا درد بانٹا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ سمجھ لیا وہ کٹے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چیزیں بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دماغ خراب ہے یار۔ خدا کے لیے ہمارے جو بزرگوں کی تعلیمات تھیں ان کو وہیں تک ہی رکھیں۔ آج بتائیں نا کتنے لوگ ہیں داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ جاتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ولی کے مزار پہ آیا ہوں، تو مجھ پہ کرم فرما دے، مجھے دین کی غیرت دے دے، دین کی حمیت دے دے، دین کی محبت دے دے، دین کا علم دے دے۔ تقریباً جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سارے یہی لوگ لینے جاتے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کچھ۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی تعلیمات، ایک بندے نے کہہ دیا جی بخشنے والا میرا پیر ہے، عطا کرنے والا میرا پیر ہے، جیسے کہتے ہیں۔ وہ ایک بندہ یہیں پہ جناب، میں اس کو پوچھا کیا حال ہے؟ سائیاں دا کرم ہے جی۔ میں نے کہا کیا مطلب تیرا؟ کہتے ہیں پیروں کا بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا کوئی رب کا بھی کرم ہے تم پر کہ نہیں؟ رب نے بھی کچھ تمہیں دیا یا نہیں دیا؟ بتائیں، سارا کچھ پیر ہی تمہیں دینے والا ہے۔ الٹا جو پیروں کے آستانے ہوتے ہیں، سچی بات ہے، پیر خود کہیں جائیں تو کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں، مرید کا لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے ان کی دعوت پر، اور جب مرید بیچارہ جا پھنسے، یہ میں ہر آستانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں جی، ہر آستانے پہ ہر خانقاہ پہ ایسا نہیں ہوتا، اچھا کھانا بھی دیتے ہیں آنے والے زائرین کو، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ ایک خانقاہ جو ہے وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ کو میں کیا بتاؤں، وہاں اعلان ہو رہا تھا باقاعدہ حضرت پیر صاحب کی طرف سے، جناب یہ سیدہ پاک کا لنگر ہے، کھائے بغیر کوئی بھی نہ جائے۔ اور سچی بات ہے وہاں جو آلو پکے ہوئے تھے، آلوؤں کے بھی کپڑے نہیں اترے تھے، آلو بھی چھلکے سمیت سے باپردہ آلو تھے، یوں کہیں آپ، ہیں جی، وہ والے آلو پکے ہوئے تھے اور شوربہ اتنا کہ بے تحاشا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اپنا ٹیوب ویل ہے ان کا بھائی، اور بٹھانے کے لیے نیچے کوئی چٹائی نہیں بچھائی ہوئی، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب مٹی پہ اور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سیدہ پاک کا لنگر جو ہے یہ آپ اس لنگر کو کہیں جو آپ مریدوں کے ہاں جا کے کھاتے ہیں کہ نہیں، جو مریدوں کے ہاں کھاتے ہیں اس کو آپ سیدہ پاک کا لنگر کہیں یار۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں رویے بدل گئے، اعتقادات بدل گئے، نظریات بدل گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا نا میں کہ تم دعوے دار ہو ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کے اور تم کس طرف کھڑے ہو گئے ہو۔ آج ہم نے سارا کچھ دین جو ہے وہ صرف قبر کو ہی سمجھ رکھا ہے، دین کی خدمت، دین کی نوکری، سارا کچھ صرف قبر کو سمجھا ہوا ہے بزرگوں کی بس۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تھا، قبروں کی سردار قبر جو ہے نا، مزاروں کا سردار مزار جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ پوری کائنات میں حضور کے مزار سے بڑا مزار کو نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود 1,24,000 1,00,000 1.5 کے قریب صحابہ ہیں حضور کے، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں آقا علیہ السلام کے۔ بتائیں مدینے میں مزارات کتنے ہیں صحابہ کے؟ ایک روایت کے مطابق تو 10,000 صحابہ ہیں مدینے میں، ایک روایت کے مطابق مکہ اور مدینہ کے ملا کے دونوں قبرستانوں کے 10,000 بنتے ہیں۔
باقی سارے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان شریف سننے پر حضور نے میں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، جو بھی ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ جب حضور نے یہ خطبہ دیا، صحابہ کرام کی سواریوں کے منہ جس طرف تھے انہوں نے سواری موڑی بھی نہیں ہے، ادھر ہی دوڑا دی ہے انہوں نے، حضور کا حکم آ گیا بھائی، بتائیں۔ یہاں تک کہ خاتون ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم بھی حضور کے دین کا پیغام پہنچاؤ۔ دین کی خدمت کرتے 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 جہاد کرتے ہوئے واپس ایک بار آئے اماں کو ملنے کے لیے، دروازے پہ دستک دی، ایک ہی بیٹا تھا، شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی بوڑھی خاتون تھی، سنا کہ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کا بیٹا۔ میرا بیٹا کہاں؟ میرا بیٹا کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا اماں آپ کا بیٹا ہوں، اور فلاں۔ انہوں نے کہا بیٹا جو چیز ہم اللہ کے نام پہ دے دیں واپس نہیں لیتے، یہیں سے چلے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ کیا ماں تھی یہاں تو رونا نکل جاتا ہے بیٹا، ہاں سامنے رہا کر، یہاں تو مسجد بھی نہ جایا کر، مدرسے بھی نہ جایا کر بیٹا، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہی ماں جو ہے انگلینڈ برطانیہ بھیجنے کے لیے کئی سالوں کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ بیٹا کہے بھی ہم پیچھے مر گئی تو پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا پتر تو بھی مر جائے تب بھی پرواہ نہیں ہے، جا ڈنکی لگا، جیسے بھی ہو جا، صحیح ایک بار جان چھوڑ ہماری، پیسہ بھیج تم، ہوتا نہیں ہوتا، صرف دین کے لیے بھیجتے ہوئے جان کو لالے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات کو جیسے انہوں نے چھوڑا تھا، بتوں کی پوجا کو لگ گئے تھے، یہی کچھ حال آج جو ہے نا وہ امام علیہ سنت کی۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا فتح رضویہ کا حوالہ کہ وہ بندے نے کہہ دیا جی مجھے تو پیری بخشنے والا ہے، پیری عطا فرمانے والا ہے، پیری بخشنے والا مجھے کافی ہے۔ اس نے یہ کہا تو کسی بندے نے یہ سوال بھیجا امام احمد رضا کی خدمت میں، جناب حضرت یہ بتائیں ذرا کیا مطلب ہے اس کا، کیا فرماتی ہے شریعت اس بارے میں؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ کہا ہے اگر تو اس کا یہ نظریہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا ہے، فرمایا پھر تو کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ بتائیں، سچی بات ہے، ہم نے ایسے ایسے غلوب پسند بندے دیکھے ہیں اپنے پیروں کے بارے میں، نعوذ باللہ، ان کے دلوں میں خدا رسول کی محبت نام کی کوئی شے کو نہیں، سچی کہہ رہا ہوں۔ رائے میں ایک بابا تھا، بہت کم از کم کوئی نہ بڑا بھاری بھرکم بابا، اٹھتا تھا تو پکڑ کے اٹھاتے تھے 3-4 بندے، اس کو بیٹھ جاتا تھا جہاں بیٹھ گئے، بیٹھ گئے اب کیا اٹھنا ہے، اتنا بھاری بھرکم بابا۔ میں قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے، سچی بات ہے، وہاں ہم 3 دن رہے، لوگوں کی تبلیغ کی نیت سے ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اب ہوا یہ کہ جب بھی اس بابے کے پاس بیٹھے نا جی، بابا اپنے پیر صاحب کا نام لے رونا شروع کر دے، کوئی بھی بندہ نام لے رونا شروع کر دے، اس کے سامنے قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا بندہ۔ بتائیں یا دل رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ اپنی محبت کے لیے، اپنے حبیب کی غلامی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے تڑپے ہیں، دین کے لیے تڑپے، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ کہیں اور ہی تڑپے جا رہا ہے۔ پیر کے ساتھ محبت منع نہیں ہے، پیر کے ساتھ محبت ضروری ہے، اپنے شیخ جو ہوا، مرشد ہوا، رہنما ہوا، اس کے ساتھ بھی محبت ہو، لیکن اس کی محبت اگر خدا تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی ہے، اس کے حبیب کی محبت پر غالب آ گئی ہے، یا اس کی محبت خدا رسول کی محبت کے لیے رکاوٹ بن گئی ہے، تو پھر یہ محبت بھی حرام ہے بھائی، پھر یہ محبت حرام ہے۔ آپ پیر کا نام سنے اور تڑپنا شروع ہو جائیں مچھلی کی طرح، خدا رسول کا نام ہے آپ ٹچ سے مسی نہ ہو، تو بتائیں پھر آپ کی محبت کہاں رہی؟ پیر منزل تھوڑی تھا، پیر تو راستہ تھا جو خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا تھا، اس کے حبیب تک پہنچانے والا تھا، دین تک پہنچانے والا تھا۔ لیکن جو بندہ اسے ہی منزل سمجھ کے، مقصود سمجھ کے بیٹھ جائے وہیں، خدا رسول کی بارگاہ کی طرف جانا ہی نصیب نہ ہو اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ یہ دعا دیکھیں جی کیسے دعا ہے، ایک تو انہوں نے امن کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرا شرک سے امن کے لیے، ایک دشمن حملہ آور نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ شرک ہمارے اندر نہ آ جائے، اس کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے نا جی، بیٹا وہاں ایک ہے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، اور دوسرے بیٹے جو ہیں وہ شام میں ہیں،
لیکن دعا جو ہے اپنے سارے بیٹوں کے لیے کر رہے ہیں۔ و بنیہ، اور میرے بیٹے ہیں۔ ایسے ثابت ہوا کہ جس طرح اولاد پر لازم ہے کہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ذرا ضمناً آ گیا تو میں عرض کر دوں، عموماً ہمارے ہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔